برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد برادران ایمانی موالیان حضر کنار و عاشقان حضرت حجت، میں سب سے پہلے 9 ربیع الاول کی مناسبت سے عید شجاع اور تاج پوشی یوسف زہرا کی مناسبت سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تمام منتظرین حضرت حجت کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 9 ربیع الاول ہماری زندگی کا وہ خوبصورت ترین دن ہوتا ہے کہ جس دن ہم دنیا کے سارے غم بھلا کر سیدہ کی خوشیوں میں خوشیاں مناتے ہیں، اہل بیت کی خوشیوں میں خوشیاں مناتے ہیں، اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے کہ مومن وہ ہے جو میری آل کے غم میں غم منائے اور میری آل کی خوشیوں میں خوشیاں منائے۔ آج کی مناسبت سے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو میری آل کے غم میں غم منائے اور میری آل کی خوشیوں میں خوشیاں منائے۔ ہم نے یکم محرم الحرام سے لے کر 8 ربیع الاول تک اہل بیت کے غم میں غم منایا، اور 9 ربیع الاول چونکہ خانوادہ عصمت و طہارت کے گھر میں خوشیاں ہیں، لہذا بلا فصل اس دن ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ایک میرا طالب علمانہ سا استنباط ہے، جس طرح غم کے موقع پر بقول پیغمبر رونے کی شکل بنانے سے جنت واجب ہوتی ہے، تو عید زہرا پر مسکرانے سے بھی جنت واجب ہے۔ مل کے آج ہمارے مسکرانے کا دن ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے ہادی عطا فرمائے ہیں کہ جن کی خوشیوں میں مسکرانا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ آج کا دن یوم غدیر سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ غدیر میں اور 9 ربیع الاول تاج پوشی امام زمن میں فرق یہ ہے کہ 18 ذی الحج تولہ کا دن ہے اور 9 ربیع الاول تبرہ کا دن ہے۔ 18 ذی الحج ہمارے پہلے امام کی تاج پوشی کا دن ہے، اور 9 ربیع الاول
ہمارے آخری امام کی تاج پوشی کا دن ہے۔ یوم غدیر کو اللہ نے ہمارے پہلے امام کو امیر المومنین بنایا۔ اجازت ہے غدیر کے حوالے سے جملہ سنانا، اس لیے کہ نبی کی حدیث بھی ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس و محافل کو زینت دو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ۔ تو میں غدیر سے شروع کر رہا ہوں جشن۔ غدیر وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کے حکم سے پیغمبر گرامی اسلام نے میرے مولا علی کو امیر المومنین ہونے کا اعلان فرمایا۔ ایک بات کی وضاحت میں کرنا چاہ رہا ہوں، امیر المومنین کا لقب یہ پورے سلسلہ ہدایت میں، سلسلہ عصمت میں یہ خطاب صرف میرے مولا علی ابن ابی طالب کو ملا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مولا علی کے علاوہ کسی امام کے ساتھ امیر المومنین نہیں لگایا جاتا۔ میرے مولا حسن مجتبیٰ کو کسی مومن نے پکارا تھا یا امیر المومنین، تو میرے مولا حسن مجتبیٰ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا۔ شاعر عرض کرتا ہے فرزند رسول کہ آپ امیر المومنین نہیں؟ فرمایا بے شک میں امیر المومنین ہوں۔ کہا میں آپ کو امیر المومنین کہوں؟ فرمایا نہ، یہ لقب اللہ نے مخصوص کیا ہے میرے بابا علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ ایک بات کی میں اور بھی وضاحت کر دوں تاکہ عزیز نوجوانوں کے کانوں میں یہ بات پڑی رہے کہ بعض پروٹوکول خاص ہوتے ہیں، مثلا جل جلالہ ربی یہ ذات توحید کا پروٹوکول ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کے ساتھ جل جلالہ ربی لگانا یہ گناہ ہے اور شرک ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے نبی کا پروٹوکول ہے۔ حضور کے علاوہ کسی کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگانا یہ توہین رسالت ہے۔ علیہ السلام یہ اہل بیت کا پروٹوکول ہے۔ تو میں پوری طالب علمانہ ذمہ داریوں سے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے کائنات میں امیر المومنین کا خطاب صرف علی ابن ابی طالب کو عطا فرمایا۔ جملہ میں وہ عرض کرنے چلا ہوں کہ زندگی پر آپ کو یاد رہے گا، اور ظاہر کب جشن منا رہے ہیں آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی، اور مسکراہٹ کو آنا ہی چاہیے کہ مولا علی کے نام میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ نام علی آتے ہی مومن کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور اس کا اظہار چہرے سے ہوتا ہے۔ اور میں اس یہ کرتا ہوں، یہ بجلی ہے نا، کرنٹ، اس کے دو اثر ہے، یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی جلاتی ہے اور اے سی بھی چلاتی ہے۔ جو جشن سننے آئے ہوئے، اللہ نے میرے مولا امیر کے نام میں بھی یہ دونوں اثر رکھے ہیں۔ علی کا نام سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جا جاتا ہے، مومن کے دل میں اے سی لگ جاتا ہے۔ لیکن آرہ مل کے بولو، سارے عبادت کرو، اے علی۔ اچھا، آپ نے محبت کا اظہار فرمایا۔ اگلا جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ جملہ میرا نہیں ہے، علامہ حسین بخش جاڑا صاحب قبلہ کا جملہ ہے۔ میرے استاد معزز تھے، قبلہ مفسر قرآن تھے، 20 کتابیں لکھی، کئی مدارس قائم کیے۔ میرے جیسے سینکڑوں شاگرد ان کے ملک میں اور ملک سے باہر موجود ہیں، لیکن صاحبان ایمان میں وزن تول کے بات کر رہا ہوں کہ قبلہ کی بلندیت درجات کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے جو عشق امیر المومنین میں ڈوب کر قبلہ عالم نے ارشاد فرمایا۔ اب آپ کس انداز میں سماعت فرماتے ہیں، سن کے بولیے گا میرے ساتھ۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ نام علی سنتا ہر کوئی ہے، لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ شاباش، ایک نعرہ مل کے اے علی۔ نام علی سنتا ہر کوئی ہے، لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ نوجوان نے خوشی کے موقع پہ نعرہ لگایا ہے، اور نعرہ ایک بات میری یاد رکھنا،
کوشش کریں، خوشی کا موقع ہے، نعرہ مل کے لگائیں، چوک میں بیٹھے ہو، چاروں طرف سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، پتہ چلے کہ حلالی موالی آل محمد کی خوشیوں میں خوش بیٹھے ہیں۔ ہاں لہذا نعرہ اس انداز سے لیں، مل کے بلند آواز سے، اور یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے اور بلند آواز سے نعرہ لگاؤ، میں آپ کو ایک بات سمجھانے چلو، سنانے چلو۔ میں نے ایک ایسی رسالے میں پڑھا کہ انسان کی آواز بھی فنا نہیں ہوتی، انسان کی تصویر بھی فنا نہیں ہوتی۔ ایک کیمرہ لگا ہوا ہے یہاں آپ کے سامنے، موبائل کے ذریعے مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، محفل ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اگر کبھی کسی مجلس یا محفل میں کیمرہ نہ بھی لگا ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اصل کیمرے اللہ کی طرف سے آسمانوں پہ لگے ہیں۔ جہاں میرا محفل پڑھنا ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کا محفل سننا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ عید شجاع کے موقع پہ جس مومن کا چہرہ کھلا ہے، اللہ کے ہاں کھلا آئے گا۔ اور اگر کوئی پریشان بیٹھا ہے تو اس کی وہاں بھی شکل پریشانی والی آئے گی، لہذا چہرہ کھلا ہونا چاہیے اور بلند آواز سے۔ اور میں نے ایسے رسالے میں بڑا خوشخبری آپ کو عید کے موقع پہ سنا رہا ہوں۔ سائنسدانوں نے یہ طے کیا ہے کہ انسان کی آوازیں بھی محفوظ ہو رہی ہیں، تصاویر بھی، حتیٰ کہ کوشش کر رہے ہیں سائنسدان کہ ایسے آلات ایجاد کیے جائیں کہ جن کے ذریعے سے آج سے ہزار سال پہلے حتیٰ کہ انبیاء کی تقاریر اور انبیاء کے خطبات جو آج بھی فضاؤں میں محفوظ ہیں، ان کو ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگوں کو سنائے جائیں اور لوگوں کو آنکھوں سے دکھائے جائیں۔ جب سے میں نے یہ سائنسی رسالے میں پڑھا ہے، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہ انقلاب میری زندگی میں آ جائے، اس لیے کہ مجھے اور کوئی خطبہ سننے کا اتنا شوق نہیں ہے، میں تو مقام غدیر سے اعلان غدیر سننا چاہتا ہوں۔ اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، اور کتنا حسین منظر، شاباش، سارے مل کے عبادت کرو حیدری۔ کتنے خوبصورت اور حسین ہوں گے وہ لمحات کہ جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر غدیر والا اسٹیشن لگا کانوں سے سن رہے ہوں گے اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، نبی فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو آوازیں بھی محفوظ ہو رہی ہیں اور تصاویر بھی محفوظ ہوئی۔ یہ محفل بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فضاؤں میں محفوظ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اور یہ جو میرے مولا کے مداح خان کہتے ہیں نا کہ بلند آواز سے نعرہ لگایا کریں، اور یاد رکھیں میں نے یہاں کافی ساری مجالس پڑھی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب نعرہ لگاتے ہیں نا تو میں بھی ساتھ مل کے نعرہ لگاتا ہوں۔ شاید خطبہ میں یا دینی طالب علموں میں عالم تو نہیں ہوں، یہ میرا طریقہ ہے کہ میں ساتھ مل کے، اور یہ جب سے میں نے سائنسی رسالے میں پڑھا ہے میں مومنین کے ساتھ مل کے نعرہ لگاتا ہوں، اس لیے تاکہ ہماری یہ آواز فضاؤں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ سبحانہ۔ اور وعدہ پروردگار کے مطابق قیامت کے دن جب ہم سے روک کے پوچھا جائے کہ رک جاؤ اور بتاؤ کہ تم علی کی ولا کے قائل ہو یا نہیں، تو ہم کہہ سکیں مالک ہم تیرے ولی کی ولایت کے قائل ہیں۔ اگر گواہی کی ضرورت ہے تو فضاؤں سے پوچھ مل کے فضاؤں میں علی کی گونج ہماری ولا اور محبت کی گواہی دیتی نظر آئے۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا۔ ایک تاریخی بات کہتے چلو جتنے حلالی موالی بیٹھے، اللہ نے میرے مولا امیر کو امیر المومنین بنایا۔ یہ لقب خاص تھا میرے مولا علی کے ساتھ، علی کے شرف دیکھ کر، علی کے کمالات دیکھ کر، دین کے لیے علی کی خدمات دیکھ کر میرٹ پہ اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا۔ یہ لقب بادشاہوں کو پسند آ گیا،
بنو امیہ بنو عباس کے بادشاہوں کو یہ لقب پسند آ گیا، چرا کے لے گئے۔ اور جشن کا موقع ہے، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی جملہ سن کے۔ میں کہتا ہوں اگر بادشاہ کا لباس فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کسی فقیر کو پہنا دیا جائے تو وہ جوکر ہی تو لگے۔ آپ نے لطف لیا ہے جو تو بھائی بادشاہ کا لباس اگر کسی کنگال فقیر کو پہنا دیا جائے تو وہ مسخرہ ہی تو لگے گا۔ یہ لقب تھا مولا علی کا، علی کے شرف، علی کی خدمات، علی کے کمالات دیکھ کر اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا۔ توجہ ہے، تو جن لوگوں نے علی کو امیر المومنین نہیں مانا، اچھا ایک بات اور بیچ میں کہنا چاہ رہا ہوں، لائق سجدہ اللہ کی ذات ہے یا نہیں؟ بولو یار، یہ آج بھی آپ کی ریکارڈ ہونی چاہیے۔ لائق سجدہ کون سی ذات ہے؟ ذات توحید ہے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے بس۔ یہ اعضائے سبعہ، 7 اعضاء، پیشانی، ہاتھ کی 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 انگوٹھے، زمین پر اگر کسی ذات کے سامنے ٹیکے جا سکتے ہیں تو وہ صرف ذات توحید ہے بس۔ اور تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں نہیں ہے۔ یہ ملائکہ نے جناب آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، آدم قبلہ تھا، سجدہ اللہ کے حکم کو تھا۔ یہ جناب یوسف کو دیکھتے ہی جناب یعقوب اور ان کے 11 فرزندوں نے اللہ کے شکر کا سجدہ کیا تھا۔ تعظیمی سجدے کا وجود اگر اسلام میں ہوتا تو مولا علی نبی کو سجدہ کرتا۔ بولو یا نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ جناب سیدہ اپنے شوہر علی کو سجدہ کرتی، حسنین اپنی ماں عصمت کبریٰ کو تعظیمی سجدہ کرتے تھے، مولا امام حسین کے اصحاب مولا حسین کو سجدہ کرتے تھے، اصحاب پیغمبر نبی کو سجدہ کرتے، اصحاب امیر المومنین مولا علی کو کوئی تعظیمی سجدہ نہیں ہے۔ یہ پیر کو سجدہ، یہ فقیر کو سجدہ، یہ دربار کو سجدہ، یہ فلاں کو سجدہ، شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی لائق سجدہ نہیں۔ مقدر پھوٹا جن لوگوں کا کہ جنہوں نے اس کو سجدہ نہیں کیا جو لائق سجدہ تھا، تو پھر ان کی پیشانی کیسی کیسی خسیس چیزوں کے سامنے جھکی۔ وہ انسان کبھی پتھر کے سامنے جھکے، کبھی بندر کے سامنے جھکے، کبھی بچڑے کے سامنے جھکے، کبھی گائے کے سامنے جھکے، کبھی آگ کے سامنے جھکے۔ کہاں انسان کہاں پتھر، کہاں انسان کہاں آگ، کہاں انسان کہاں بچڑا، کہاں انسان کہاں گائے، کہاں انسان کہاں بندر، لیکن ذوق سجدہ کو پھر بھی تسکین نہ ملی۔ کیوں؟ اس کو سجدہ نہیں کیا جو لائق سجدہ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو جب اس ذات کو سجدہ نہیں کیا سبحانہ جو لائق سجدہ تھی، تو انسان کی پیشانی خسیس چیزوں کے سامنے جھکی۔ حلالیوں موالیوں جشن منانے آئے ہو تو اللہ کی پوری توانائیوں کے ساتھ میں آپ کے لوہے دل پر یہ جملہ آج فیصلہ باد میں لکھنے لگا ہوں۔ اللہ نے میرٹھ پر علی کو امیر المومنین بنایا۔ یہ لباس تھا علی کا، یہ لقب تھا علی کا، یہ سجدہ تھا علی کے سر۔ لیکن جن لوگوں نے علی کو امیر المومنین نہیں مانا، ان کا مقدر کیسے پھوٹا اور انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ کیا آپ توجہ نہیں فرما رہے؟ یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، مروان ابن حکم امیر المومنین، عبد الملک ابن مروان امیر المومنین، شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین۔ نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین، نشہ کے عالم میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین، ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو کہہ دوں جمعے کی نماز مجھ کو پڑھانے والے۔ جملہ میں نے ابھی کہنا ہے۔ ہاں، تو جنہوں نے اس کو امیر المومنین نہ مانا جس
یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، عبد الملک ابن مروان امیر المومنین، مروان ابن حکم امیر المومنین، شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین، تو کی جگہ نشہ کے عالم میں 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے امیر المومنین. تو میں سوچتا یہ ہوں، اور جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو مومن شمر جیسے ہوں گے. یہ بات کس نے کہی تھی؟ پوچھو زمانے والوں سے. علی نہ ہوتے تو میں جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن خمینی جیسا ہوگا، تو مومن سید علی خامنائی جیسا ہوگا، تو مومن سید حسن نصر اللہ جیسا. تو بھائی جس شان کا مولا ہے مومن بھی تو اسی شان کا ہونا چاہیے. اچھا میں ایک بات، خوشی کا موقع ہے، آج کر رہا ہوں جوانوں بچوں سے، ایک بات انصاف سے مجھے بنائیں، عادل امام کے ماننے والے ہو، مولا ہو امام المتقین، تو کیا مومن کو بھونگی ہونا چاہیے؟ چرسی، افیمی، بے نماز، بے روزہ دار، یار جس شان کا مولا ہے مومن بھی تو اسی شان کا ہونا چاہیے. بہرحال اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی غدیر پہلے امام کی تاج پوشی کا دن ہے، اور آج 9 ربیع الاول جہاں عید زہرا ہے، عید شجاع ہے، اس لیے کہ آج کے دن سادات کے گھروں میں خوشی کی لہر دوڑی. جب عمر سعد ملعون کا سر کاٹ کے مختار نے بھیجا، توجہ فرما رہے ہیں، ان ملعونین کے سر کاٹ کے مختار نے بھیجے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم عمر ابن سعد جو قاتل ہے میرے مولا حسین کا، ہم اس پہ تبرہ بھی کرتے ہیں، اس عمر ابن سعد کا پتلا بھی بناتے ہیں، اس عمر ابن سعد کو جوتیاں بھی مارتے ہیں. توجہ فرما رہی ہیں نہیں؟ کسی کو یہ اشتباہ نہ ہونے پائے. اصحاب پیغمبر کا ہم احترام کرتے ہیں، اصحاب رسول اللہ کا ہم احترام کرتے ہیں، اصحاب رسول اللہ کی ہم عزت کرتے ہیں. ایک جملہ کہوں، میری قوم میرے سامنے ہے، لوگوں کو اشتباہ ہے، غلط فہمی ہے کہ شیعہ اصحاب رسول کو نہیں مانتے. اصحاب رسول کے متعلق چوک میں بیٹھ کر اپنی قوم کے سامنے لاؤڈ سپیکر پر بات کر رہا ہوں اور میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے. اصحاب رسول کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے، اگر میں آپ کے عقیدے کی صحیح ترجمانی کروں تو میرے ساتھ بولنا ضرور.
اور نعرہ لگا کے تاریخی نعرہ لگا کے جواب دینا ہے۔ اصحاب پیغمبر کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اصحاب مصطفیٰ اگر زمین پر ہوں تو دین کے منارے ہیں، آسمانوں پر ہوں تو ستارے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہوں تو ہمارا بولو ہم مانتے ہیں اصحاب رسول کو، ہم مانتے ہیں اصحاب پیغمبر کو۔ صرف دو فرق ہے، بات آ گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام بھی میرا پہنچ جائے۔ اصحاب رسول سے متعلق باقی امت مسلمہ میں اور شیعان علی میں صرف دو بنیادی فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ہم نبی کی اولاد کو، نبی کی آل کو اور نبی کے اصحاب کو برابر نہیں مانتے۔ یہ تو غلط ہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ہم برابر نہیں مانتے اور اس میں ہم جذبات سے کام نہیں لیتے۔ ہماری حقیقت پسندی کی دلیل یہ ہے، توجہ، حقیقت پسندی کی دلیل یہ ہے کہ مولا علی اکیلے نہیں تھے، مولا علی کے سکے 3 بھائی اور بھی تھے، جناب طالب، جناب عقیل، جناب جعفر طیار، چوتھے نمبر پہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے علی، لیکن علی نور اول کا دوسرا حصہ، علی جان